اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے جن سنگین خطرات کا سامنا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے، اگرچہ اس ضرورت کو سانحہ پشاور کے بعد خاص طور پر محسوس کیا گیا تھا اور نیشنل ایکشن پلان میں متعدد ایسے اقدامات تجویز کیے گئے تھے جو معمول سے ہٹ کر تھے۔ ان میں فوجی عدالتوں کے قیام کی تجویز بھی شامل تھی۔ دیکھا جائے تو عام حالات کے اندر کسی بھی جمہوری معاشرے میں آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں کا تصور قبول نہیں کیا جاتا، تاہم پاکستان کو جس غیر معمولی نوعیت کی صورتحال درپیش ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے اکثر یہ نقطہ توجہ حاصل کر لیتا ہے کہ کیا پاکستان کا موجودہ نظام انصاف دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے حصے کا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ یقیناً اس سوال کا جواب اس بات میں دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا موجودہ عدالتی نظام اس قدر پیچیدگیوں کا شکار ہے کہ عام مقدمات میں بھی اس سے فوری اور معیاری انصاف کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اس نظام میں پولیس تفتیش سے لے کر اعلیٰ عدالتوں میں قانونی موشگافیوں اور ہر طرح کی بدعنوانیوں تک انصاف کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اعلانیہ اور رنگے ہاتھوں پکڑے با اثر مجرم بھی اس نظام سے باعزت بری ہو جاتے ہیں، جبکہ بہت سے بے گناہ افراد ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً ان حالات میں اس عدالتی نظام سے یہ توقع رکھنا کہ یہ دہشت گردی کے منظور افرید کا مقابلہ کرنے میں مددگار ہوگا خود فریبی ہی ہوگی۔ مگر کیا اس نظام کو اس کے حال پر چھوڑ کر کوئی متوازی نظام انصاف قائم کر کے امن کی منزل حاصل کی جا سکے گی؟ یہ بھی ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ وقتی طور پر ہنگامی ضرورت کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام کا تصور پوری دنیا میں موجود ہے، اور اسی تصور کے تحت پاکستان میں بھی موجودہ حالات میں فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ تاہم مسئلے کا پائیدار اور مستقل حل اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اپنی سول عدلیہ کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً یہ بہتری اسی وقت آئے گی جب پاکستان کے آئین کے روح کے مطابق یہاں اسلام کی عادلانہ تعلیمات کے مطابق ایک بہترین نظام انصاف قائم کرنے پر توجہ دی جائے گی، کیونکہ پاکستان کا آئین ایک مسلم معاشرے کے بنیادی مقاصد اور اس کی تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے درکار قانونی تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، جبکہ اس میں قرآن و سنت کو سپریم لا تسلیم کیا گیا ہے۔ البتہ شریعت کے علوم اور معاشرے کے لیے شریعت کے نظام میں پائے جانے والے بے شمار فوائد سے عمومی ناواقفیت کی بنا پر ہماری مجلس قانون ساز شرعی اصولوں کی روشنی میں قانون سازی اور ضابطوں کی تشکیل کا اہم قومی تقاضا اور آئینی ضرورت پوری نہیں کر سکی، اور اسلامیان پاکستان کا دیرینہ مطالبہ بھی یہی ہے کہ ریاست کے قیام کے مقصد کے مطابق ملک میں اسلامی نظام حیات کو ترویج اور اس کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے تاکہ ریاست میں بسنے والے عام شہریوں کے حقوق کا مکمل تحفظ ہو سکے، اور دہشت گردی و انتہا پسندی سمیت کرپشن، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، دھوکہ دہی، جعل سازی، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار سمیت دیگر تمام سنگین معاشرتی خرابیوں کا انسداد کیا جا سکے۔ چنانچہ پاکستانی عوام کی اکثریت کے مطالبے کا احترام اور ملک و قوم کو درپیش سنگین چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مجلس قانون ساز کو شرعی اصولوں کی رہنمائی میں قانون سازی کا فریضہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو تشدد، لاقانونیت اور بدامنی سے بچانے کے لیے آئین میں اسلامی شریعت کے مطابق عدالتی اصلاحات کی جائیں اور ایک ایسا نظام عدل متعارف کرایا جائے جو ہر قسم کی ناہمواری، دہشت گردی و انتہا پسندی اور بدعنوانی و بد انتظامی کا خاتمہ کر کے ایک حقیقی اسلامی معاشرے کی تعمیر کر سکے۔ وصال اردو، حق کا راہی